السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہمارا یہ ہفتہ واری اجتماع جو ہر اتوار کو صبح ہوتا تھا، لیکن رمضان مبارک کی وجہ سے اس کو عصر سے مغرب تک یعنی افطار کے پہلے تک رکھا گیا ہے۔ تو خانقاہ محبوب اولیاء میں ہمارا یہ مقصد رکھنے کا لوگوں کو اطاعت رسول کی طرف بلانا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ حلقہ واری اجتماع ہمارا، کیونکہ 10 رمضان مبارک ہے اور آج کے دن خصوصیت حاصل ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ تو آج آپ ہی کے کچھ فضائل بالکل مختصر سے وقت میں، کیونکہ افطار سے پہلے سارا معاملہ ختم کرنا ہے، تو آپ کی سیرت مبارکہ پر کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھیں، جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر بھی کیا، اور کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نوح کی آیت پاک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم آپ کو پچھلے نبیوں کے واقعات، اب دیکھو قرآن میں کئی نبیوں کے واقعات کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، اے حبیب، پچھلے انبیاءوں کے واقعات ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت، سیٹی مار رہا میں دیکھو ذرا، علماء فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی واقعات سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت پاک بھی ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کا ذکر بھی کرتا ہے، اور قرآن میں میں ابھی آپ کو بتایا، قرآن حدیث ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں نے جمعہ میں بھی خطاب کیا ہے، لیکن آج میں زیادہ تمہید نہیں باندھتے ہوئے ڈائریکٹ آپ کے سیرت مبارک پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہے آج کے اس دور میں جہاں اسلام کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر اس طرح سے دبایا جا رہا ہے، جو تقریباً آپ دیکھیں میڈیا پر کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہے، تو ایک سوال خود کے ذہن میں آتا ہے مسلمانوں کے کہ کیا واقعی ہم اتنے کمزور ہیں؟ یا حالات تو ایسے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک قسم کا سکون باقی نہیں رہا،
وسوسے اسلام کو لے کر، ایمان کو لے کر معاذ اللہ کئی ایسے لوگوں کو بھی میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں بھی ڈر رہے ہیں حالات کو دیکھ کر، جبکہ حالات کیا ہے کیسے، یہ سارے سیاسی مسئلوں میں بھی جانا بھی نہیں ہے۔ جو انٹرنیٹ پر یا میڈیا پر جو دکھایا جاتا ہے آج کے دور میں، وہ زیادہ تر جھوٹ دکھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے آپ، یہ جو سیاست چل رہی ہے زیادہ تر جھوٹ چل رہی ہے۔ میڈیا کو خریدا گیا ہے، میڈیا کے ذریعے بس لوگوں کے ذہنوں میں خوف، ایک فکر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان میڈیاؤں کو دیکھ کر، ان نیوزوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو کمزور نہ سمجھے، اپنے عقیدے کو کمزور نہ سمجھے، جس میں زیادہ تر جھوٹ پیدا۔ دیکھیں سیاست اسلام کا حصہ بھی ہے۔ یوں سمجھیے وہ کرسی جس پہ لوگ بیٹھے ہیں، کرسی تو عزت والی تھی، لوگ گھٹیا بیٹھ گئے، لوگ کمینے قسم کے بیٹھ گئے۔ کرسیاں تو عزت والی ہیں اور لوگ اس پہ گھٹیا قسم کے بیٹھ گئے، اور وہ بیٹھ کر عوام کے فیصلے ایسے کر رہے ہیں جہاں پر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حالات کچھ بھی ہو، اگر بندہ مسلمان ایمان پر مضبوطی سے رہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں کامیابی عطا فرماؤں گا۔ لہٰذا حالات کو دیکھ کر کبھی اپنے آپ کو تشویش میں نہیں جانا۔ تو اس کا بہترین ذریعہ ہے، آپ دیکھیں جس کا ذکر آج 10 رمضان ہے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک کا دن ہے، تو آپ اگر بی بی خدیجہ تو تمام جو آیت میں نے پڑھی ہے، جو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، یہ قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے۔ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو سرکار کے ساتھ انہوں نے ایسے موقع پر حضور کا ساتھ دیا جس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف دشمن ہی دشمن تھے، اور اس وقت حضور کے ساتھ رہنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، چاہے وہ آپ کے دشمن حد سے زیادہ تھے، لیکن سیدہ ایک عورت رہنے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ ایسا مضبوطی سے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن میں تعریف بھی فرمائی اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھی بھیجا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہے جن کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، کتنے پاکیزہ خاتون تھی۔ تو خیر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت جو میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو یہاں پتہ چلا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 11 بیویاں تھیں۔ اب یہاں اس کے پر بھی میں نے جواب دیا کہ حضور نے اتنی شادیاں کیوں کی، اس کی وجہ کیا تھی اس دور میں، پر اس پر بھی بہت سے تفصیل کے ساتھ جو 1.5-2 گھنٹے کا جمعہ کا بیان ہے وہ انٹرنیٹ پہ آ چکا ہے، جو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ حضور نے 11 شادیاں کیوں کی۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، ہم کیوں شادی کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے شادی ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے، نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے۔ بس یہی بات، حضور نے جو شادیاں کی وہ بھی اللہ کا حکم ہی تھا، یہ ذہن میں رکھے آپ۔ تو ہمارا تھا کہ ہمارا ذہن صاف رکھ کر یہ باتیں سماعت فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا یہ بھی اللہ کا حکم تھا، جبکہ قرآن میں سورہ نساء میں خود ہر مسلمان مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 شادی کر سکتے ہو، اللہ نے اجازت عطا فرمائی۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں، 4 شادی کر سکتے ہو، اللہ نے اجازت تو ہر مسلمان کو دی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لوگ اس آیت کو پڑھ کر قرآن میں کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے تو 4 کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر تم چاروں کے اوپر تم انصاف کر سکتے ہو تو، چاروں کا حق ادا کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو تو کر سکتے ہیں 4 شادی، ورنہ تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے، یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو سورہ نساء کی آیت کچھ پڑھ کر کچھ نہیں پڑھتے ہیں، تو آگے اگر ہم جائیں تو سورہ نساء میں یہ بھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو 4 کرو، ورنہ ایک ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو خیر 4 کرو یا 1 کرو، نکاح کا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایمان والوں کو نکاح کا کرنا
اللہ کا حکم اگر نہ کرے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر وہ غیر حرکت کرے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، پھر اس سے جو ہے آپ کو گناہ ہوگا، پھر آپ پر جو ہے قیامت کے دن بھی عذاب ہوگا۔ لہٰذا جو 4 کرو یا 1 یہ اللہ کا حکم ہے، بس اسی طرح کو یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا تھا یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، اس لیے آپ نے نکاح فرمایا 11، اور 11 میں سے 2 تو حضور کی ظاہری زندگی میں پردہ فرما گئے، 2 حضور کی مقدس بیویاں ظاہری زندگی میں پردہ فرما گئے۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے کر گئے اس وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، لہٰذا ان 2 بیویاں جو حضور کی ظاہری زندگی میں پردہ فرما گئے وہ تو ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری جو ہے حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو خیر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت حضور کا ساتھ دیا جب حالات بالکل کارساز نہ تھی، حالات بہت خراب تھے، لیکن پھر بھی حضور کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے خود قرآن میں بھی فرماتا ہے، حبیب ہم نے آپ کو محتاج پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ تو لہٰذا یہ مالدار کیا کیسے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پاک جو سورۃ الضحیٰ کی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے، حبیب ہم نے آپ کو محتاج دیکھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو غنی کیسے کرا؟ تو سب علماء فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ سے نکاح کر کر، کیونکہ بی بی خدیجہ ملکۃ العرب تھی۔ بی بی خدیجہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ آپ کا جو خاندان ہے وہ قریش خاندان سے تھا۔ حضور کے دادا لوئی، حضرت لوئی، تو یہ بی بی خدیجہ کا شجرہ مبارک حضرت لوئی سے ملتا تھا جا کر، اوپر سے جا کر۔ لہٰذا بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں، یہ مکہ المکرمہ میں، کیونکہ بی بی خدیجہ کا جو قبیلہ ہے بنو سعد کا ہے، اور بنو سعد کا جو قبیلہ تھا یہ قبیلہ بڑا مالدار ہے، یہ لوگ کاروبار تجارت کرنے والے لوگ تھے، تو اسی خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اس لیے بی بی خدیجہ کے جو والد تھے خولید ان کا نام ہے، وہ بڑے تاجر تھے۔ بی بی خدیجہ کے جو والد تھے خولید ان کا نام تھا، وہ بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ کو صرف ایک ہی بیٹی تھی وہ خدیجہ۔ اب جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو کیونکہ بی بی خدیجہ کا 2 بار نکاح ہوا اور دونوں بار بھی آپ بیوہ ہو گئی، جن کے بعد دونوں شوہروں کا ایک کے بعد ایک انتقال ہو چکا تھا۔ تو بی بی خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ بیوہ تھی اور آپ سارے مکے میں، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں مکے کا ماحول کیسا تھا۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن سارے مکے میں شراب عام تھی، سارے مکہ میں زنا ہو، جوا، طرح طرح کی بیماریاں یہ جو ہے عام تھے، لیکن ایسے ماحول میں بھی سارے مکے میں بی بی خدیجہ کو سارے لوگ بالکل طیبہ اور طاہرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ کے نام سے جانا جاتی تھی، طاہرہ کے نام سے جانا جاتی تھی، اور ملکۃ العرب کے نام سے جانا جاتی تھی، یعنی سارے مکے میں بہت بڑی تاجرہ اور بہت زیادہ مال اگر کس کے پاس تھا وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ ہے۔ لہٰذا یہ بڑے مالدار بھی تھی، تاجر بھی تھی، طیبہ بھی تھی، طاہرہ بھی تھی، پاکیزہ بھی تھی، اور خاندان بھی بڑا اچھا تھا۔ اور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی کا نکاح ان کے ساتھ جب ہوا تو بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور ہمارے اور کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ لہٰذا سرکار علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کا نکاح کا معاملہ ہے یہ بڑا دلچسپ کا رکھتا ہے اس واقعے کی طرف، کیونکہ جمعہ میں نے اس کو سنا نہیں سکا تھا کہ آپ غور کریں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے خاص سہیلی تھی نفیسہ، ان کا نام تھا۔ وہ نفیسہ کو بلا کر کہتے کہ نفیسہ میں بہت پریشان ہوں اپنے مال کو لے کر۔ دیکھیں یہاں میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، بی بی خدیجہ الکبریٰ کے والد کے انتقال کے بعد، کیونکہ آپ کے والد کوئی اور بیٹا نہیں تھا، ایک تنہا ایک لوٹی بیٹی تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ، پھر بھی آپ غور کریں وہ پردے میں رہ کر کاروبار کرتی تھی، تجارت کرتی تھی، اور ایسی تاجرہ تھی
کہ طیبہ اور طاہرہ کے نام سے اس دور میں جانا جاتی تھی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی ایسی حالات آ بھی جائے، جو لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، جو آج نعرہ لگایا جا رہا ہے، تو انگریزوں کا حوالہ دیتے تھے کہ انگریزوں نے اپنی بیویوں کو کس طرح کی چھوٹ دی، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کی چھوٹ دی ہے اور وہ کیا کیا حرکتیں ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہے اسلام کیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں ایک عالم دین کے پاس جو ہے نا ایک پادری عورت ہے، پادری عورت جانتے ہیں جو عیسائیوں میں وائٹ کپڑے جو پہن لیتے ہیں اس کو پادری کہتے ہیں، یعنی وہ سادھو سنت ہو جاتے ہیں، اس کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو اکثر وہ عیسائیوں کے پاس وہ وائٹ کپڑے اور جو خواتین پہن لیتے ہیں وہ پادریاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک عورت آئی جو وائٹ کپڑے والی تھی، آ کر ہمارے عالم دین سے کہا کہ بھئی تمہارے اسلام میں عورتوں پر بڑا ظلم ہے۔ بولے کیوں ظلم ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی بھئی تمہارے پاس اسلام میں تمہاری ماں ہو یا بہن ہو بیٹی ہو، وہ کسی غیر مرد سے مل نہیں سکتی، رشتہ دار سے نہیں مل، خلیرہ بھائی ہے، ممیرہ بھائی ہے، تنہا جا نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، ان سے نہیں ملو، ان سے نہ ملو، ان سے نہ ملو۔ معاذ اللہ، یہ تو عورتوں پر بڑا ظلم ہے تمہارے اسلام میں۔ تو وہ عالم دین نے بہت بہترین جواب دیا تھا، ذرا آپ بھی سماعت فرمائے۔ وہ عالم دین نے فرمایا تھا ایک بات بتاؤ، تمہارے جو ملک کی بادشاہ ہوتا ہے، تمہارا ملک کا جو راجہ ہوتا ہے، بولے ہاں، اس کی جو بیٹی ہے وہ کون ہے؟ تو کہا وہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے۔ بادشاہ کی بیٹی ملکہ ہوتی ہے، وہ ملکہ ہے، تو کیا وہ ہر ایک سے مل سکتی ہے؟ بادشاہ کی بیٹی راجہ کی بیٹی ہر ایک سے ملاقات کر سکتی ہے؟ تو پادریوں نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ راجہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، وہ ہر ایک سے کیسے مل سکتی ہے؟ وہ کسی سے مل سکتی ہے، ہر ایک سے نہیں مل سکتی ہے۔ تو عالم دین نے فرمایا کہ مسلمان کی بیٹی بھی اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، مسلمان کی بیٹی بھی اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر ایک سے ملاقات نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا سیدہ خدیجہ کبریٰ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ پردے کے اندر رہ کر اس وقت جبکہ ماحول بڑا گندا تھا، لیکن پھر بھی ایسی تاجرہ تھی کہ سارے مکے کے لوگ جس کو طیبہ اور طاہرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ تو پردے کے اندر رہ کر بھی اگر ایسی کوئی مجبوری آ جائے تو پردے کے ساتھ رہ کر بھی ایک عورت جو ہے تجارت کر سکتی ہے مجبوری کے تحت۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے معاذ اللہ جسم کو نمائش کر کر ہی کاروبار کریں، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو خیر بی بی خدیجہ نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میرے مال کو بہت زیادہ لوگ لالچ کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ایسا ذریعہ بجائے کوئی لوگ میرے مال پر نظر نہ ڈالے کہ بھئی میرا مال کس طرح سے لوٹے، کیا کرے، اس طرح کے حرکت کرتے رہتے ہیں مکے والے۔ تو نفیسہ نے کہا جو مکے کے سردار ابو طالب وہ بڑے رحم دل ہے، ہم ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ تمہارے مال کی حفاظت کیسے کریں۔ لہٰذا ابو طالب کے پاس گئے، ابو طالب نے ایک مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے، اگر تم خدیجہ تم اپنے مال کو، جو تمہارا مال ملک شام جاتا ہے، مصر جاتا ہے، بصرہ جاتا ہے، تم اپنے مال بچانا چاہتی ہو تو مکے میں جو لوگ تاجر، جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں، ان تاجروں کو بھی تم اپنے جو ہے نا پارٹنر بنا لو، کبھی تم میرے مال میں تم بھی اپنا مال لو، تم جائے گا، تمہارا مال جائے گا اور کاروبار کر کر آئے گا۔ تو لہٰذا بی بی خدیجہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو چھوٹے چھوٹے تاجر تھے ان سے کہا کہ تم بھی میرے مال میں اپنا مال ملاؤ۔ تو ان لوگوں نے بڑا تعجب کیا، آپ کا تو بہت اتنا زیادہ مال ہوتا ہے اور آپ ہمیں پارٹنر بنانا چاہتے ہیں؟ بولے ہاں۔ تو وہ خوشی خوشی پارٹنر بن گئے۔ اس کے بعد وہ جو مال لوٹنا چاہتے ہیں وہی لوگ کہنے لگے کہ ان کے مال میں اب ہمارا بھی مال مل گیا ہے، اب کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ان کے مال پر غلط نظر ڈالیں۔ اس طرح سے ابو طالب حضور کے چاچا نے مشورہ دے کر ان کے مال کی حفاظت فرمائی تاکہ کوئی مکے والے آپ کے مال کو لوٹے نہ، کیونکہ خود ان کا بھی مال اس میں مل گیا تھا تو وہ لوگ بھی اس کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو بی بی خدیجہ نے کہا تھا ابو طالب کو یہ تو مسئلہ ہو گیا، لیکن اب میرا مال باہر بھی جاتا ہے، مکے سے باہر بھی جاتا ہے، شام جاتا ہے، بصرہ جاتا ہے، سیریا جاتا ہے، پھر وہاں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو ابو طالب نے فرمایا کہ اے خدیجہ، مکے میں نے جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، اب باہر میں تو میرا اختیار نہیں ہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ نے کہا آپ مکے کے سردار ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، مکے کے حد تک تو میں نے تیرا مال حفاظت میں لا دیا ہے، مکے کے باہر تو میں جا نہیں سکتا، اب کیسے جاؤ؟ تو خدیجہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک بھتیجا ہے،
بڑا امین ہے، سچا ہے، اس کو آپ میرے پاس میرے تجارت کے معاملات میں بھیج دیجئے، تاکہ میں ان کے بارے میں نے بہت سنا ہے مکے والوں سے، بہت سنا ہے مکے والوں سے، کئی واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہو، جوانی مبارک ہو، 25 سال کی عمر تک سارے مکے کے لوگ چاہے کوئی بھی ہو سب حضور کو امین صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضور کے اخلاق کے بارے میں سارے مکے میں دھوم تھی، حضور کے عادتوں کے بارے میں سارے مکے میں دھوم تھی، حضور کے مزاج کے بارے میں سارے مکے میں دھوم تھی، حضور کے حسن و جمال کے بارے میں سارے مکے میں دھوم تھی، حضور کے نرم مزاجی کے بارے میں سارے مکے میں دھوم تھی، کہ سب جانتے تھے یہ سچے ہیں، امین ہے، صادق ہے۔ تو لہذا یہ بات جب مکے میں دھوم تھی تو بیوی خدیجہ بھی تو مکہ کی تھی نا، انہوں نے بھی یہ بات سن رکھا تھا، کہا ابو طالب سے کہ آپ کا بڑا بھتیجا جو ہے ان کو آپ میرے مال میں کے کاروبار کے لیے بھیج دیجیے، جو بھی منافع ہوگا اوروں سے زیادہ منہ کو عطا فرماؤگے۔ تو ابو طالب کو بھی یہ مسئلہ پسند آیا، کیونکہ حالات بڑے کشیدہ تھے۔ ابو طالب نے حضور سے بات کی، حضور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب جانے کے لیے تیار ہو گئے، بی بی خدیجہ کے خاص غلام تھا میسرہ۔ بی بی خدیجہ نے میسرہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا میسرہ تو جا رہا ہے لیکن آج میں کچھ الگ کام سے تجھے بھیج رہی ہوں۔ کہا میرے معنی کی بات کیا ہے؟ کہا جب تو جائے گا کاروبار کے لیے ان کے سنگات تو میسرہ یاد رکھنا، اب تجھے میرے مال پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جس کے ساتھ میں تجھے بھیجا رہا ہوں تو ان پر نظر رکھ۔ تو وہ کرتے کیا ہے، کیسے ہے، میسرہ سمجھ گیا، کہا ٹھیک ہے میں محمد بن عبداللہ پر اچھی نظر رکھوں گا، لہٰذا وہ ساتھ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں گئے کاروبار کے لیے خدیجہ کا مال لے کر، پہلی مرتبہ جب مال لے کر مارکیٹ ملک شام کی طرف گئے تو میسرہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے رستے تمام دیکھا کہ کہ حضور کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی، میں نے رستے میں دیکھا حضور کے جسم پر مٹی یا دھول نہیں بیٹھا کرتی۔ جو ایک سفر میں اس دور میں سفر یا تو پیدل ہوتا تھا یا اونٹوں پر ہوتا تھا، تو راستوں میں ریگستان پھر اس کی مٹی دھول یا تو جسم پر آتی یا داڑھی مبارک پر آتی، لیکن میسرہ کرتا ہے خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، نہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھتی تھی، نہ آپ کے جسم پر دھول بیٹھتی تھی، نہ آپ کے چہرے پر تھکان رہتی تھی، بلکہ کڑاکی کی دھوپ ہوتی لیکن حضور کے سر مبارک پر ایک ابر کا ٹکڑا ہمیشہ سایہ دار رہتا تھا۔ اب جہاں جاتے میسرہ سارے چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ پھر جب یہ ملک شام پہنچے مال بیچ رہے تھے، اور جب مال بیچے تو پہلے سے زیادہ منافع زیادہ ہوا، مال بہت زیادہ بکا، میسرہ سارے چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب واپس آیا، واپس میسرہ مکہ کی طرف آ رہا تھا، راستے میں یہ قافلہ رکا تو حضور ایک جھاڑ کے نیچے آرام فرمائے، تو ایک جھاڑ کے قریب ہی پادریوں کا، عیسائیوں کا ایک چرچ سمجھے اس دور کا جو ہے نا وہ بنا ہوا تھا، وہ پادری قریب آیا اور آ کر کہنے لگا میسرہ آج تو اپنے ساتھ کس کو لے کر آیا ہے؟ کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے، ان کا خاندان بنو ہاشم ہے، یہ بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میرے ساتھ آئے ہیں، آج یہ کاروبار کے لیے آئے تھے، واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ پادری کہتا ہے میسرہ تو جانتا ہو کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، لیکن میں جو پوچھنا چاہتا ہوں سمجھا نہیں۔ میسرہ نے کہا کیا تو پوچھنا چاہتا ہے؟ تو کہا اس جھاڑ کے نیچے جو یہ محمد بن عبداللہ آرام کر رہے ہیں نا، یہ جھاڑ کے نیچے صرف آج تک تاریخ گواہ ہے، اس جھاڑ کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی آرام نہیں کرا، نبی ہی آ کر اس جھاڑ کے نیچے رکا ہے اور کوئی آرام نہیں کرا۔ میسرہ مبارک ہو یہ ہو نہ ہو، جو ہماری کتابوں میں آخری نبی کا ذکر ہے وہ یہی نبی ہے، وہ یہی نبی ہے۔ میسرہ ان باتوں کو نوٹ کر رہا تھا، نوٹ کر کر اس پادری کی بات کو بھی نوٹ کر کر جب واپس جانے لگے، اور جاتے جاتے جب مکہ پہنچے، اور جب مکہ پہنچنے کی خبر مکے کے خواتین کو آئی، وہ اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ کر اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے۔ خدیجہ الکبریٰ بھی گھر کی چھت پر چڑھ کر جب حضور کو دیکھتی ہے تو دور سے قافلہ آ رہا ہے اور حضور کے سر مبارک پر ایک ابر کا ٹکڑا سایہ کیا ہوا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ جب یہ منظر کو دیکھتی ہے، قافلہ جو شہر میں داخل ہو جاتا ہے، میسرہ اپنے غلام سے خدیجہ پوچھتی ہے اے میسرہ اب میں جس کو تو کام سے بھجائی تھی وہ کام بتا، کیا ان نبی محمد بن عبداللہ کے اندر کیا تو نے کوئی عیب دیکھا ہے؟ میسرہ کہتا ہے کہ اماں خدیجہ میں نے ان کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا ہے،
یہ جاتے ہیں تو ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ خدیجہ کہتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب ان کے اندر دیکھا ہے تو میسرہ کہتا ہے ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ خدیجہ کہتی ہے عیب کچھ دیکھا ہے؟ کہا ان کے سر پر ہمیشہ ابر کا ٹکڑا سایہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ خدیجہ کہتی ہے عیب بتا، تو کہا میسرہ نے جب میں مکہ واپس آ رہا تھا تو پادری نے کہا کہ یہ آخری نبی ہو سکتے ہیں۔ خدیجہ کہتی ہے اپنے غلام سے میں تجھے عیب پوچھ رہی ہوں، تو عیب نہیں ان کے خوبیاں بتا رہا ہے۔ تو لہٰذا میسرہ کہتا ہے کہ اماں خدیجہ چاند میں تو عیب ہو سکتا ہے، محمد بن عبداللہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ چاند میں تو عیب ہو سکتا ہے، محمد بن عبداللہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ان کے اخلاق بھی بے مثال، ان کے مزاج بھی بے مثال، ان کا چلنا بھی بے مثال، ان کا بات کرنا بھی بے مثال۔ ان کا جسم پر نہ مکھی بیٹھتی ہے، نہ مٹھی بیٹھتی ہے، نہ دھول بیٹھتا ہے، نہ ان کے جسم کا سایہ گرتا ہے، نہ ان کے سر پر جو ہے نا ہمیشہ ابر کا ٹکڑا رہتا ہے۔ ان میں کوئی عیب نہیں اماں، عیب چاند میں ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت میں کوئی عیب نہیں ہے۔ میسرہ نے جب حضور کو یہ ساری باتیں خدیجہ کو بتایا، راستے کے سفر کی ساری باتیں بتائے، میں ان سفر کے واقعات کو چھوڑ رہا ہوں ورنہ وقت زیادہ ہوگا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلوایا اور بلا کر فرمایا نفیسہ اب میرا ارادہ، بڑے بڑے لوگوں نے مجھے نکاح کرنے کا آفر دیا تھا لیکن میں کسی سے راضی نہیں ہوئی، اب میں چاہتی ہوں محمد بن عبداللہ سے میرا نکاح ہو جائے، لہٰذا تو جا اور جا کر جو ہے ان کے چاچا سے بات کر۔ تو اس سے پتہ چلا ایک عورت پردے کے ادب کے دائرے میں رہ کر بڑوں کے ذریعے سے رشتہ بھجوائے، یہ تو یہ بی بی خدیجہ کی سنت مبارکہ ہے، بھجا سکتی ہے ایک عورت بھی، لیکن اس کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے، بڑوں سے بات کرنا چاہیے۔ آپ کی سہیلی نفیسہ آپ کے چاچا ابو طالب کے پاس گئی اور کہا کہ خدیجہ چاہتی ہے کہ اس کا نکاح آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ سے ہو جائے، تو ابو طالب بھی راضی ہو گئے اور اس طرح 25 سال کی عمر میں خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی، ہمارے آقا کی عمر مبارک 25 سال تھی، آپ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ اس شادی میں ابو طالب نے بھی خطبہ پڑھا تھا، بی بی خدیجہ کا چاچا تھا ورقہ بن نوفل، اس نے بھی خطبہ پڑھا تھا۔ اس دونوں خطبہ یعنی ابو طالب نے بھی خطبہ پڑھا حضور کے چاچا، اور ورقہ بن نوفل نے بھی خطبہ پڑھا تھا۔ دونوں خطبے کتابوں میں لکھے گئے ہیں، خدا کے قسم ان دونوں خطبوں میں یعنی ابو طالب نے بھی اور خدیجہ الکبریٰ کے چاچا نے بھی دونوں خطبوں میں حضور ہی کی تعریف فرمائی تھی، حضور کے اخلاق کی تعریف فرمائی تھی۔ سیرت ابن ہشام کتاب کا نام ہے، اب اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے وہ خطبہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ خطبہ کا ذکر اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سیرت ابن ہشام پڑھ کر دیکھیں، جس خطبے میں ابو طالب نے حضور کی تعریف بیان فرمائی تھی، حضور کے اخلاق کو بیان فرمایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے عیب پیدا فرمایا ہے اور ایسا اخلاق عطا فرمایا ہے جن کے اخلاق کی تعریف خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، انک علی خلق عظیم، اے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ یہ سورہ قلم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو پھر ساری زندگی تن من دھن سے آپ کی خدمت میں رہی اور آپ کو سارا مال سب چیز آپ کا دے کر آپ کی خدمت میں رہی اور آپ کی خدمت کرتے رہی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ دائی حلیمہ حضور سے ملنے کے لیے آ گئی۔ دائی حلیمہ کون ہے ہم سب جانتے ہیں، یہ حضور کی رضائی ماں ہے، حضور کی رضائی ماں ہے۔ یہ دائی حلیمہ قبیلہ سعد کی رہنے والی، وہاں سے حضور سے ملنے کے لیے آئی، شادی کے بعد حضور کی جب آئی حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت دے کر ان کو بٹھایا، بات کی۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا میرے سرکار یہ کون ہے آپ ان کو اتنی عزت دے کے بات کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ میری رضائی ماں ہے جو مجھے بچپن میں کچھ دن دودھ پلائی تھی، لہذا یہ سننا تھا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، بہت عزت سے نوازا، اور جب وہ دائی حلیمہ اپنے گھر واپس جانے لگی تو بی بی خدیجہ الکبریٰ اچھی بہو کی طرح آپ کو 40 بکریاں انعام میں دیتی ہے۔ یہ آج کی بہوؤں کو سمجھنا چاہیے کہ ساس کی قدر کیسی ہونا چاہیے۔ خدیجہ الکبریٰ یہ دونوں کا نکاح، بی بی خدیجہ الکبریٰ اور سرکار کا نکاح کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ جو نکاح ہوا ہے دونوں کا، یہ نکاح نہیں
بلکہ یوں سمجھو کہ ایک عقل کا پہاڑ حضور ہے تو ایک بڑی دانشمند عقل مند اور بی بی خدیجہ ہے. یہ دو عقل کی ملاوٹ کا دن تھا، ملنے کا دن تھا. یعنی آپ سمجھے نہیں، میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو عقل اللہ پاک نے ہمارے آقا کو دیا ہے، جو مزاج دیا ہے، جو سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، بالکل سے ملتی سوچ سمجھ اخلاق بی بی خدیجہ کے پاس بھی تھی. تو لہٰذا یہ جو نکاح دو شعوروں کا آپس میں ملنے کا طریقہ تھا، یعنی ان دو کے ذریعے سے کائنات کو ایک سبق سکھانے کا ذریعہ تھا، ان دو کے ذریعے سے ایک کائنات کو اچھی باتیں بتانے کا ذریعہ تھا. تو یہ جو نکاح ہوا ہے یہ دو شعوروں کا نکاح تھا، دو عقلوں کا نکاح تھا جو آپس میں ہوا ہے. کہ جہاں سرکار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کوئی نہیں ہے تو وہاں خدیجہ الکبریٰ بھی تو بڑے عابدہ طیبہ طاہرہ تھی. لہٰذا بی بی خدیجہ نے اپنے ساسوں کا ادب کیسے کرنا ہے یہ بتاتے ہوئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں یعنی اپنی ساس کو 40 بکریاں انعام میں دے کر بتایا آج کی عورتوں کو کہ جو اپنے ساسوں کو دے کر منہ ٹیڑھا کر لیتی ہے، چہرہ ٹیڑھا کر لیتی ہے، ایسی حرکت نہ کرے بلکہ ان کی عزت کرے. اور ساسوں سے بھی کہا گیا کہ بہوؤں کو بیٹی کی نظر سے دیکھے، ماحول امن والا ہو جائے گا، ماحول پیار والا ہو جائے گا، ماحول محبت والا ہو جائے گا. اسلام میں سب کچھ ہے، بس ان حالات کو دے کر، ان شخصیات کو دے کر اگر اسلام سیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اسلام سمجھنا چاہتے ہیں ہم، اسلام سیکھنا چاہتے ہیں ہم. اگر آپ کو اسلام چھوڑو بیٹا چھوڑو پھر کیا اس بات حضور کی باتیں ہو رہی ہے. اسلام اگر آپ کہیں گے، مجھ سے پوچھیں گے مولا اسلام ہے کیا، اسلام کو اگر آسان سے ہم سمجھے تو کیسے سمجھے، تو میں کہتا ہوں کسی اللہ کے نیک بندے کی زندگی پڑھ لو، اللہ کے محبوب بندے کی زندگی پڑھ لو، آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا. خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً جو ہے ان کو 40 بکریاں انعام میں دے کر برہتی آخری قیامت تک کے خواتین کو ایک بہترین سبق دیا ہے. لہٰذا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سرکار کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، 40 سال ہوئی، اور اس 40 سال کی عمر مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کرنے لگ جاتے، اور غار حرا میں جا کر عبادت کرنے لگتے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے نبی پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام آئے، قرآن اللہ کا کلام لے کر آئے. حضور اس پہاڑ سے نیچے اپنے گھر آئے، جسم مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کانپ رہا تھا. بی بی خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑاؤ. خدیجہ الکبریٰ نے اپنے سہور پر کمبل اڑایا اور کہا کیا بات ہے؟ کہا خدیجہ ایک معاملہ ہوا ہے، میں غار میں بیٹھا تھا، جبریل میرے پاس آئے، اللہ کا کلام مجھے دیا ہے، اب میرا جسم ایسا کانپ رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میری جان نکل جائے گی. خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میرے سردار ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جلدی دنیا سے چلے جائیں. بولے کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ غریبوں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، اور ایسے انسان کو اللہ جلدی ختم نہیں فرماتا، یعنی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کی سب سے پہلی خاتون ہے جو حضور پر ایمان لائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے تو وہ آپ کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ تھی، اور سارا مال پھر حضور پر نچھاور کر دیا دین کے کام کے لیے، تبلیغ کے کام کے لیے. یہاں تک کہ جب کام پھیلتا رہا، مکے میں دشمن بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے 3 سال تک حضور کے خاندان کو شعبہ ابی طالب میں جو ہے رہنے میں مجبور کر دیا کہ بنو ہاشم سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، بنو قریش سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. لہٰذا اس سوشل بیکورڈ میں 3 سال تک حضور اور حضور کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہاں پر رہے، اور رہ کر جو ہے وہ 3 سال بھوکے پیاسے رہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ کو مکے والوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، وہ چاہتی تو اپنے گھر میں رہتی تھی. کہا نہیں آقا، جہاں آپ ہیں وہاں میں رہو گے، میں
چاہتی تو تنہا گھر میں رہ سکتی تھی، کیونکہ مکی والوں نے آپ سے بھی مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے شوہر کے ساتھ یعنی ہمارے نبی کے ساتھ رہ کر، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے عائشہ جب سارے لوگ مجھ سے بیزار تھے مکے میں، ایک میری بیوی تھی جو خدیجہ، جو میرے شانے میں شانہ مجھے ہمت دیا کرتی تھی۔ حضور باہر جا کر تبلیغ کر کر آتے، لوگ معاذ اللہ حضور کو جھڑکیاں دیتے، معاذ اللہ لوگ حضور کے اوپر کچرا پھینکتے جسم مبارک پر، راستے میں کانٹے پھیلاتے، حضور تھک کر ذہنی تناؤ میں آ کر جب گھر آتے تو سرکار کی مقدس بیوی، تمام مسلمانوں کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عزت سے ان کے ساتھ پیش آتی، حوصلہ دیتی، ہمت دیتی۔ بی بی خدیجہ کی حوصلہ عزت کو دے کر حضور فرماتے میرا آدھا غم تو یوں ہی چلے جاتا۔ آج ان عورتوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے جب شوہر باہر کاروبار کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، تھک کر کام کر کر جیسا وہ گھر آتا ہے تو اپنے شوہر سے بڑ زبانی کرنے لگ جاتی ہے۔ بی بی خدیجہ کی زندگی کو پڑھے، حضور تھک کر واپس آتے، یعنی لوگوں کو دین کی دعوت دے کر، تبلیغ کا کام دے کر واپس آتے، لوگ آپ کی سنتے نہیں، لوگ طرح طرح کے باتیں کرتے، سوچے ذہن میں کتنا وزن ہوگا، مزاج میں کتنا وزن ہوگا۔ ہم تو تھوڑا بہت کاروبار میں پیسے نیچے اوپر ہو جائے تو ہماری حالت رہ جاتی ہے، گھر آئے بیوی اگر کچھ بولے تو ہم تو لڑنے لگ جاتے ہیں، پہلے میرے کو باہر کا ٹینشن ہے، اب تو کیا کر رہی ہے۔ لہٰذا اگر گھر کی عورت شوہر کو گھر سے آتے ہی عزت سے، پیار سے دے کر، محبت سے بات کرنے لگے، خدا کی قسم آدھے سے زیادہ ٹینشن جو ہے شوہر کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سنت ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ کاش یہ بیان ان عورتوں کو بھی سمجھ میں آ جائے جو چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر جب باہر سے آتا ہے تو لڑنے لگ جاتی ہے۔ خدا کے واسطے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور کو اتنی محبت سے پیش آتی، سرکار فرماتے میرا تو سارا غم ختم ہو جاتا۔ حضور کو مکے میں جب مکے والے ستاتے تھے، حضور کی بات کو نہیں مانتے تھے، دو لوگ حضور کا ساتھ دیتے تھے اور حضور کے شام میں رچانا ہمت دیتے تھے، ایک حضور کے چاچا ابو طالب، دوسرا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیا کرتی تھی۔ لہٰذا بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ظاہری زندگی دیکھیے آپ، جب وہی اتری سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے غار حرا میں 2 مہینے اللہ کی عبادت میں بیٹھ جاتے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا غار حرا، جو لوگ عمرہ کرے یا حج کرے دیکھا ہوگا، وہ غار حرا زمین سے اتنے اوپر پہاڑ اور اتنے اوپر ایک چھوٹا سا غار ہے، وہاں حضور جا کر عبادت کرتے تھے۔ آج اگر کوئی نوجوان چڑھے، ایک بار چڑھ کر اتر جائے، دوسری بار چڑھنے کی اس کی ہمت نہیں، نوجوان چڑھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ اپنے شوہر کی خدمت میں، اپنے رسول کی خدمت میں 2 ٹائم کھانا لے کر جاتی تھی اور آتی تھی، 2 ٹائم صبح اور شام کھانا دے کر آتی تھی اور آتی تھی۔ یہ خدیجہ الکبریٰ کی خدمت تھی۔ اور یہاں تک ایک مرتبہ رات کے وقت کھانا لے کر جا رہی ہے سرکار کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہیں، جبرائیل آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ ہی لمحوں میں آپ کی مقدس بیوی خدیجہ آنے والی ہے، آپ کے لیے کچھ روٹی اور سالن لے کر۔ اور خدیجہ جب آئے گی تو جبرائیل کہتے ہیں میرا بھی انہیں سلام کہنا اور اللہ نے بھی ان کو سلام بھیجا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ خود خدیجہ الکبریٰ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اللہ نے اس لیے ساری زندگی حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت پاک کو آپ غور کریں کہ آپ ہمیشہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جیسے میری خدیجہ تھی جو میرے ساتھ ہی، سرکار کو بڑی محبت تھی اپنی بیوی کے ساتھ، تو یہ محبت بتا رہا ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ کیسا رہا ہے نا۔ یہ جہاں بیوی خدیجہ الکبریٰ کی زندگی بتا رہی ہے کہ شوہر کی خدمت کیسا کرے، شوہر کو راضی کیسا کرے، شوہر کے غم میں کیسا رہے، وہ حضور بھی اپنے بیوی کا ذکر بار بار کر کر لوگوں کو بتا رہے کہ اچھی بیوی کا ذکر کرنا چاہیے، اس کو عزت دینا چاہیے، اس سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ حضور کی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 بیٹیاں بیوی خدیجہ سے ہی ہے، اور چاروں بیٹیوں کا نام، سب سے بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے، دوسری بیٹی کا سیدہ رقیہ ہے، تیسری کا نام سیدہ ام کلثوم ہے، چوتھی کا نام طیبہ طاہرہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدہ زینب میں بتا رہا ہوں دونوں میں لاڑ اور پیار کیسا تھا خدیجہ الکبریٰ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔
جب سیدہ زینب بڑی ہوئی تو آپ کو بی بی خدیجہ کو اپنے بہن کے بیٹے حارث سے بڑی محبت تھی. بھانجا تھا، بہن کا بیٹا تھا، سگی بہن کا بیٹا. تو ایک دن وہ حضور کے پاس آئی اور آ کر خدیجہ کبریٰ نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں. خدیجہ کبریٰ حضور سے کرے کہ آپ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ کہوں، کیا آپ ایک بات مانو گے؟ یہ ادب دیکھیں پوچھنے کا شوہروں سے، یہ سکھاتا ہے ایسا. میں اگر کچھ پوچھوں گا تو کیا آپ میری بات مانو گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اے میری خدیجہ میں نے تیری بات کا کون سا انکار کیا آج تک. یہاں شوہر بھی بتا رہے کہ کس طرح اس میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ایک مثال دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. قرآن میں کیا بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. جس طرح لباس آپ کے حیات وار چیز کو چھپاتا ہے، لباس آپ کو عزت دلاتا ہے، تو اس طرح مثال دے کر اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کی عزت ہو. تو خیر کس طرح اس کا پریکٹیکل کرنا ہے آپ پڑھ کر دیکھیں. نبی کریم علیہ السلام نے کرا کر فرمایا، میں نے آج تک آپ کی کون سی بات ٹال دی؟ بتائیے کیا چاہتی ہو؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ میری بڑی بیٹی یعنی ہماری بڑی بیٹی زینب کا نکاح حارث سے کر دیا جائے. حارث بعد میں مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے ہیں، لہٰذا سرکار نے فرمایا کہ تم جیسا چاہا کرو، لہٰذا آپ کا نکاح ہوا ہے. یہ پیار، یہ لاڑ، یہ محبت میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کس طرح صحابہ میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور طیبہ طاہرہ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں موجود تھا. یہ آج کا یوم، آج کا ادب دیکھیں آپ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ سرکار خدیجہ کبریٰ کا بڑا ذکر فرماتے تھے. نیت کر لے، آپ آج کے دن وقت ختم ہو گیا ہے پر میں بتاتا کہ آپ نیت کر لے، اچھی اچھی نیت کر کر دعائیں مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کبریٰ کے وسیلے سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے. کیونکہ آج کا دن وہ مبارک دن ہے، 10 رمضان کا دن، جہاں خدیجہ کبریٰ پردہ فرمائے. سرکار بڑے دکھ میں تھے خدیجہ کبریٰ کے وصال مبارک کے وقت. آپ کی قبر میں لیٹ کر دعا فرمائی، کیونکہ جنازے کی نماز کا بھی حکم نہیں آیا تھا، اس لیے آپ کو جنت المالا جو مکہ میں قبرستان ہے، جنت المالا اسی قبرستان میں ملک ہجوم میں آپ کو دفن کیا گیا ہے. آج بھی آپ کا مزار مبارک ہے. اس کے بعد سرکار کثرت سے خدیجہ کبریٰ کا ذکر اپنی دیگر بیویوں کے سامنے کیا کرتے اور کہتے وہ میری ایسی بیوی تھی جو ہر دکھ سکھ میں ہمیشہ میرے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا، مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتی تھی. لہذا وہ خدیجہ کبریٰ جس سے حضور راضی، جس سے اللہ راضی. اگر آپ ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ پھر آپ سے بھی راضی ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو 10 رمضان ہے میرے مولا، آج کے دن کے صدقے میں میرے مولا سیدہ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ان کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں میرے مولا ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو، بلاؤں کو ختم فرما. جو بیمار ہے صحت شفا عطا فرما. مولا ہم تمام کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.